میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک۔ میں دعا کروں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عثمان ابن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، پانچویں پشت پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عروہ تھا، جو کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم کی بیٹی تھی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور توحید کا اعلان فرمایا تھا تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے اندر موجود نہ تھے، ملک سے باہر کسی دور دراز کے سفر پر تھے۔ آپ نے اپنے سفر کے دوران ہی ایک خواب دیکھا تھا اور حاتم غیبی سے کچھ اشعار سنے تھے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے عثمان، تیرے لیے بڑی عظمت اور شان کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی واضح دلیل لے کر مبعوث ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین حق دے کر بھیج دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور فرقان لے کر تشریف لا چکے ہیں، ان کی پیروی کر لے، ایسا نہ ہو کہ بتوں کی عبادت تجھے گمراہ کر دے۔ آپ نے اپنے سفر کے دوران ہی یہ اشعار سن لیے تھے، اپنے خواب کے اندر دیکھ لیے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عجیب و غریب اشعار سن کر انتہائی حیران ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ واپس تشریف لے کر آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دعوت اسلام دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے۔ اب آپ نے جب یہ بات سنی تو فوراً وہ خواب اور وہ اشعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس مجلس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی مجلس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور توحید و رسالت کی گواہی دے کر السابقون الاولون کی فہرست میں اپنا نام درج کر دیا۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام کو قبول کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔
34 برس کی عمر میں آپ نے دین حق، دین اسلام کو قبول کر لیا۔ جس طرح اس دور کے نو مسلم پر، صحابہ کرام کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے تھے، اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی کفار نے جی بھر کر ظلم کرا۔ ان کو جتنا درد دے سکتے تھے انہوں نے درد دیا، حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا چچا حکم بن عاص ان کے اوپر اتنے ظلم کرتا کہ سننے والوں کا پیتا پانی ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر تپتی ہوئی دھوپ میں پھینک دیتا تھا۔ اب ہمیں سے یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور عرب کی گرمی جو کہ یہاں کی گرمی سے بہت زیادہ تیز ہے، رسیوں سے باندھ کر کھلے میدان میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا، نہ کچھ کھانے کو دیتا اور نہ ہی پینے کو دیتا، حتیٰ کہ بعض اوقات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائیوں میں لپیٹ کر چٹائی کو آگ لگاتے اور اس کا دھواں نکلتا، جس سے ان کے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو جاتا، بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ظلم انتہائی جرأت اور پابندی کے ساتھ برداشت کیے، مگر توحید و رسالت کا دامن نہ چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان چکے تھے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی توحید و رسالت کے اندر پوشیدہ ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا اعلان کیا نا، تو اس اشاعت توحید کے پیچھے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سے بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ کفار مکہ نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے، عتبہ نے اور عتیبہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بچیوں کو، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دکھ ناقابل برداشت تھا۔ کسی باپ کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں کہ اس کی بچی کو طلاق کا دام ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لہو کا گھونٹ پی لیا، کس وجہ سے؟ توحید الہی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لہو کا گھونٹ بھی پی لیا، یہ تکلیف بھی برداشت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے متلاشی تھے۔ آپ کی نظر انتخاب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ جاگ پڑے۔ آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ اس موقع پر سونا نے حضرت عثمان کو اس انداز کے اندر مبارکباد پیش کی، ابشر وحییت ثلاثا بکرا ثم ثلاثا بکرا وثلاثا اخرى ثم باخرى لكي تتم عشرا لقيت خيرا ووقيت شرا نكحت والله حسانا زهرا وانت بكرا ولقيت بكرا۔ کہ عثمان تجھے 3 مرتبہ مبارک ہو، پھر 3 مرتبہ مبارک ہو، پھر 3 مرتبہ مبارک ہو، اور پھر ایک اور مرتبہ مبارک ہو، تاکہ 10 مبارکبادیں اکٹھی ہو جائیں۔ لقیت خیرا ووقیت شرا، عثمان تجھے خیر اور بھلائی حاصل ہو چکی ہے اور تو شر اور فساد سے محفوظ ہو چکا ہے۔ نکحت واللہ حسانا زہرا، اے عثمان اللہ کی قسم
پاکیزہ اور عفیفہ عورت سے نکاح کیا ہے، وَأَنْتَ بِكْرًا وَلَقِيتَ بِكْرًا، اے عثمان تو بھی پاک دامن تھا اور اللہ نے جو تجھے بیوی عطا کی وہ بھی بڑی پاک دامن ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن، داماد ہونے کا شرف حاصل ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ آپ بڑے ہی حیادار تھے۔ آپ اتنے حیادار تھے کہ آپ نے ساری زندگی کسی نامحرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دی، حتیٰ کہ اگر آپ نہانے کے لیے جاتے تو اس حد تک حیا کو ملحوظ رکھتے تھے کہ ایک عام آدمی اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا ایک عام آدمی، یعنی اتنی حیا کو آپ ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اشد حیاء من العذراء، جو کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، وہ بھی آپ کی صفت حیا کی قدر فرمایا کرتے تھے، یعنی خود حیادار تھے لیکن پھر بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا والی صفت کی قدر فرمایا کرتے تھے۔ اتنی قدر فرمایا کرتے تھے کہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ اپنے گھر کے اندر کسی آدمی میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، بالکل آرام سے بندہ لیٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے مبارک کے اندر بالکل آرام سے لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا جو تھا وہ اٹھا ہوا تھا۔ اسی اسلام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر دستک دی، اندر آنے کی اجازت طلب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے اجازت دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ جواب آتا ہے فاروق اعظم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر آنے کی اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر باتیں کرنے لگے۔ حالت مبارک یہ تھی کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ دونوں جلیل القدر صحابہ کرام آئے، لیکن آپ نے اپنے کپڑے کو نہیں ٹھیک کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام سن کر اٹھ کر بیٹھ کے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفى ثيابه، آپ اٹھ کر صرف بیٹھے ہی نہیں بلکہ اپنے کپڑوں کو بھی درست فرما دیا۔ جو پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ٹھیک کر لیا، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی۔ جب یہ تینوں حضرات کچھ دیر خدمت اقدس میں بیٹھ کر چلیں گے تو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے حضرت عثمان کا نام سن کر اتنا اہتمام کیوں کیا؟ آپ اٹھ کر بیٹھ کے آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی درست کر لیا، حالانکہ میرا باپ صدیق اکبر آیا، آپ نے یہ تکلف نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ نے یہ مشقت نہیں اٹھائی، تکلف نہیں کیا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے کر آئے ان کا نام ہی سنا، آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان تستحیی منہ الملائکہ فکیف لا نستحیی منہ، کہ اے صدیق کائنات کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ بھلا میں بھی
عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ جب اللہ کے فرشتے اس سے حیا کیا کرتے ہیں تو میں کیوں حیا نہ کروں؟ یعنی آپ اتنے حیادار کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ سے حیا کیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول وہ چیچک کی مرض میں مبتلا تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے کفر و اسلام کے اس اولی معرکے میں شرکت نہ فرما سکے۔ پہلا معرکہ تھا نا غزوہ بدر، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی تیمارداری کی وجہ سے اس پہلے معرکے میں شامل نہ ہو سکے۔ اللہ کی قدرت کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو ان کی وفات کا بڑا دکھ ہوا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کی غنیمت کو تقسیم فرمایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی غزوہ کے اندر شریک سمجھا گیا، کیونکہ وہ آپ ہی کے حکم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَصَحْبُهُ کہ اے عثمان آپ کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا بدر کی جنگ میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام کا ثواب ہے، اور آپ کے لیے اتنا ہی مال غنیمت ہے جتنا بدر کے میدان میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام کو مال غنیمت حاصل ہے۔ گویا کہ آپ حاضر نہ ہو کر بھی اس بدر کے میدان میں حاضر ہو گئے۔ آپ کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں شریک سمجھا اور مال غنیمت کے اندر حصہ بھی دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غمزدہ ہو گئے، مغموم سے رہنے لگے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ کیفیت برداشت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے فرما دیا۔ گویا کہ آپ صرف ایک مرتبہ داماد رسول نہیں بنے بلکہ 2 مرتبہ داماد رسول، اس لیے آپ کو عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ لیکن اللہ کی قدرت، یہ موت یہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کس حال میں آ جائے، کہاں پر آ جائے، چھوٹی حالت میں، بڑی حالت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں، کہیں بھی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت کہتے ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 9 ہجری میں ہی وفات پا گئی، اور ایک دفعہ پھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر شادی شدہ ہو گئے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی حسرت سے فرمایا لو کان عندی ثالثۃ لزوجتها عثمان کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی نا تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیتا۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں، اگر آپ کی تیسری بیٹی بھی وفات پا جاتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا لو کان لی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ حتى لا تبقى منهن واحدۃ کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اس طرح اندازہ لگائیے حضرت عثمان سے محبت کا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا جاتا حتیٰ کہ میری ایک بھی بیٹی باقی نہ رہتی۔ یعنی اگر ایک کر کے ساری فوت ہو جاتی میں سب کا نکاح حضرت عثمان سے کروا دوں، ساری ختم ہو جاتی، لیکن میں حضرت عثمان سے ان کا نکاح کروں۔ ذرا اندازہ لگائیے حضرت عثمان سے محبت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس بات کے ذرا غور کیجیے گا کہ اس پورے عالم رنگ و بو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
حضرت عزیر، نبی تو بہت سارے آئے ہیں، لیکن ان کے داماد بننے، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے داماد بھی بنے، لیکن نبی کا دوہرا داماد بننے کا شرف صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں حاصل۔ کتنے انبیاء کرام آئے؟ 1,24,000 انبیاء کرام کا مبعوث ہوئے۔ ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی شادیاں بھی ہوئی، ان کے داماد بھی تھے، لیکن اس پورے عالم رنگ و بو میں نبی کا دوہرا داماد ہونے کا شرف صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے کہ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 صحابہ کرام کی معیت میں عمرے کا ارادہ فرمایا۔ آپ جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے مزاحمت کا پروگرام بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت خراش بن امیہ کو غذائی کو اہل مکہ کی طرف روانہ کیا کہ ہم صرف اور صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہمارا کوئی برا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اہل مکہ نے دیش میں آ کر ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بمشکل اپنی جان بچا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر سارا واقعہ عرض کیا۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں۔ سیدنا عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہا کہ اے فاروق اعظم، آپ جائیے وہاں پر، جا کر ان کو کہیے کہ ہمارا کوئی برا مقصد نہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی، معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جلالی طبیعت کا مالک ہوں، میرا خون فوراً جوش میں آ جاتا ہے، لہذا میں وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ اس معاملے کے لیے اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں تو زیادہ مناسب ہو کہ وہ جلالی طبیعت کے مالک نہیں، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ جائیں، جا کر رؤسائے مکہ کو اس طرح ہمارا پیغام پہنچائے کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں اور کسی چیز کے لیے نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جانے کے بعد صحابہ کرام چونکہ انسان تھے، صحابہ کرام ان کے مقدر پر رشک کرنے لگے کس بات پر کہ وہ یہ سوچنے لگے صحابہ کرام کہ کاش سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت کتنی اچھی ہے، کتنی ان کی قسمت اچھی ہے کہ وہ تو وہاں پر جائیں گے اور جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں گے، مکہ گئے ہیں وہاں پر جا کر طواف کر لیں گے۔ اب پتہ نہیں وہاں پر جو گئے ہیں وہ خود تو طواف کر لیں گے، لیکن اہل مکہ ہمیں اجازت دے یا نہ دے کوئی پتہ نہیں، لیکن ان کے رش پر ان کے مقدر پر قربان جائے کہ ان کو بیت اللہ کا طواف مل گیا۔ کتنی ان کی اچھی قسمت ہے، صحابہ کرام یہ باتیں سوچ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اس حد تک اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا، سیدنا عثمان غنی موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کی ذات اقدس کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے فوراً صحابہ کرام کو جواب دیا اور فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان ہمارے بغیر ہرگز طواف کعبہ نہیں کر سکتے۔ بے شک عثمان وہاں پر گئے ہیں، اگر ان کو اجازت مل دی گئی طواف کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ میرے بغیر طواف نہیں کرے۔ اللہ کی قدرت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو کفار نے سختی سے جواب دیا
کہ ہم آپ کے پیغمبر کو یہ اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ وہ 1500 آدمیوں کے ہمراہ عمرہ ادا کر کے ہمیں اپنی شان و شوکت دکھائیں۔ ہاں، اگر آپ تنہا طواف کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بیت اللہ کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، ہم آپ کے نبی کو نہیں جانے دیں گے، لیکن اگر آپ تنہا طواف کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بیت اللہ کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، آپ کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھلے۔ اب صحابہ کرام بھی یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کے مقدر پر رشک کر رہے تھے کہ کتنے اچھے نصیب، کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں گے، لیکن ہمیں ملے یا نہ ملے موقع۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات اقدس پر اتنا یقین، اتنا اطمینان تھا کہ آپ نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ نے بھی اجازت دے دی کہ اگر آپ تنہا طواف کرنا چاہتے ہیں تو بیت اللہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ایمان پر، ان کے توکل پر، ان کے اعتماد پر اس قدر پورے آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فوراً فرمایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیسے میں عمرہ ادا کروں، کیسے میں عمرہ ادا کروں کہ ساتھ میرے مصطفیٰ نہ، کیسے میں عمرہ ادا کروں کہ ساتھ میرے مصطفیٰ نہ ہو، قبلہ کو میں کیا کروں کہ موجود قبلہ نما نہ ہو، کہ میں آپ کی موجودگی کے بغیر ہرگز طواف نہیں کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جواب سن کر مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ کفار نے یہ خبر اڑا کر مسلمانوں میں دہشت پھیلانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات بھی چیک کرنا چاہتے تھے کہ وہ عثمان غنی کے خون کا اور قتل کا سن کر کیا کریں گے، وہ دہشت پھیلانا چاہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ لگا۔ آپ فوراً ایک کیکڑ کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے موت پر بیعت لینا شروع کر دی۔ اپنے دستے مبارک کو آگے کیا، 1500 صحابہ کرام یہ کے بعد دیگرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر موت کی بیعت کر رہے تھے کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن ان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ صحابہ کرام جھوک تک جوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ہاتھ رکھتے گے اور بیعت کرتے گے۔ ذرا غور فرمائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کی قدر و قیمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے بدلے میں 1500 صحابہ کرام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک جان کے بدلے میں 1500 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ منظر اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے بیعت کے اندر شامل ہونے والے تمام کے تمام صحابہ کرام کے اوپر اپنی رضاؤں کے فیصلے فرما دیے۔ رب کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، فعلم ما فی قلوبہم، اور میں اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاص کو جو
پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابھی زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موجود نہ ہونے کے باوجود ان کو بھی اس بیعت میں شامل فرمایا تاکہ وہ بھی اس سعادت عظمیٰ سے محروم نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دست مبارک لیا، اس کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور دوسرا دست مبارک اوپر رکھا اور اس کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مبارک شامل کیا اور کہا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں کہ جب تک ہم عہود عثمان کا بدلہ نہ لے لیں تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا ھذا ید عثمان وھذا یدی، یہ ایک میرا ہاتھ ہے اور ایک حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب ذرا دیکھیے حضرت عثمان موجود نہیں ہے لیکن اپنے دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے تاکہ وہ بھی اس بیعت رضوان سے پیچھے نہ ہٹے اور سعادت عظمیٰ سے محروم نہ ہو سکے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیعت رضوان کا سبب بھی بنے اور پھر بیعت رضوان کے اندر شریک بھی ہو گئے۔ سبب تو بنے تھے لیکن اس کے اندر شریک بھی ہو گئے اور یہ آپ کی عظمت شان کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جہاں پر اللہ رب العزت نے بڑی بڑی خصوصیات عطا فرمائی ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے بعض خوبیاں آپ کو ایسی بھی عطا فرمائی ہیں جو کہ دوہری دو مرتبہ ایک شان آپ کو عطا کی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی شان اور مقام مزید اضافہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی اہلیہ سمیت 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، اس لیے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ سمیت 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے آپ کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت حاصل ہوئی ہے، ایک بیر نومہ کی خریداری کے موقع پر اور دوسرا مسجد نبوی کی توسیع کے موقع پر۔ یعنی کچھ خوبیاں آپ کو ایسی عطا کی گئی جو دوہری تھی، 2 مرتبہ آپ کو خوبی ملی۔ آپ نے اپنی اہلیت میں 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے۔ آپ کو لسان اقدس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے 2 مرتبہ جنت کی بشارت حاصل ہوئی تو آپ کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 خوشخبریاں پانے والا۔ آپ کی ایک مائناز خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کے نکاح میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، اسی لیے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کی غیر موجودگی پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر آپ کو شریک سمجھا۔ ایک غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے پیچھے رہ گئے، لیکن آپ نے مال غنیمت کے اندر اور ثواب کے اندر حضرت عثمان کو بھی شریک ٹھہرایا۔ اور دوسرا بیعت رضوان کے موقع پر جہاں پر آپ نے اپنا ایک ہاتھ اپنا قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ 2 موقع تھے، غزوہ بدر اور بیعت رضوان، جہاں پر آپ موجود نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موجود کے لیے قرار دیا کہ آپ شامل تھے، اس لیے آپ کو ذو الشرکتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 شرکتوں والا، جہاں پر آپ کی غیر موجودگیوں کو بھی موجودگی قرار دیا گیا۔ یعنی یہ چند خوبیاں ایسی ہیں جو کہ دوہری آپ کو عطا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، ان کو خلیفہ ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت
کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں بڑے سے بڑے علاقے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو، بڑی بڑی فتوحات ہو گئی۔ جو علاقے فتح ہوئے ان میں انطاکیہ، طرابلس، مراکش، الجزائر، تبرستان، جرجان، خراسان، نیشابور، کابل جیسے علاقے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس طرح اسلامی سلطنت کا رقبہ پہلے سے 10 گنا تقریباً 44 لاکھ مربع میل کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی علم بلند کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی علم بردار کیا گیا، اسلامی علم اٹھایا گیا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کے اندر 44 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلامی علم کو بلند فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 28 ہجری میں آپ ہی کے حکم سے بحری بیڑا تیار کروایا۔ یہ بحری بیڑا یہ اپنی مثال آپ تھا اور اس کی وجہ سے سمندری جہاد بھی شروع ہو گیا اور سمندر پار کے علاقے بھی اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہونے لگے۔ اسلامی سلطنت ان علاقوں کے اوپر بھی جانے لگی جہاں پر یہ سمندری جہاد شروع ہو گیا۔ سمندری علاقوں کے اوپر بھی فتوحات شروع ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ یہ سمندری جہاد کے اندر مصروف ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزو البحر قد عوجبوا، کہ میری امت کا سب میں سے پہلا سمندری جہاد جو کرے گا اللہ رب العزت کی طرف سے جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اور یہ سمندری جہاد جو سب سے پہلے شروع ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوا۔ پہلا بحری بیڑا یہ ان کے دور حکومت کے اندر تیار کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ جب اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، اسلام بہت دور تک پھیلنے لگ گیا، لوگ قرآن کی 7 قراتوں سے واقف نہ تھے، لیکن جب ایک دوسرے کی قرات کو سنتے تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جمع شدہ نسخہ منگوایا اور 4 صحابہ کرام کی مجلس قائم کی، جن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ آپ نے ان کی ایک کمیٹی بنا کر انہیں اثر نو قرآن مجید تحویل کرنے کا حکم دیا اور انہیں یہ ہدایت دی کہ اگر کسی لفظ کے اوپر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس لفظ کو لغت قریش کے مطابق پڑھا جائے گا۔ اس طرح ان حضرات نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ 7 نسخے تیار فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ مدینہ منورہ میں اپنے پاس رکھ لیا اور باقی نسخے مختلف علاقے کے مرکزی مقامات پر رکھوا دیے تاکہ اختلاف کی صورت میں ان سے رہنمائی نہیں جا سکے اور آپ کی اس کاوش میں قرآن مجید کی مختلف قراتوں کے بارے میں پیدا ہونے والے اختلاف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور اس بات پر امت کا اجماع ہو گیا کہ رسم عثمانی کے خلاف قرآن مجید کا لکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن کا لقب بھی مل گیا، آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہود محبوب نے اسلام اور اہل اسلام کے روز اپنا ترقی دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ عبداللہ بن سبا جو کہ ایک یہودی تھا،
جس نے مسلمان بن کر عجیب انداز سے تحریک چلائی، اس نے اہل بیت کی محبت میں ایک خوشنما دعویٰ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصی رسول قرار دیتے ہوئے ان کی خلافت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی معزولی کے لیے لوگوں کی ذہن سازی شروع کر دی۔ عبداللہ بن سبا نے یہ کام شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان کو جتنا ہو سکا، جتنے ان کے ساتھی تھے، جتنا وہ بدنام کر سکا اس نے بدنام کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نرم پالیسی کی وجہ سے منافقین کی پروپیگنڈے کو مزید بڑی زیادہ ملی اور عامت الناس میں کافی لوگ حضرت عثمان کی پالیسیوں پر تنقید کرنے لگے۔ آپ نے منافقین کے مطالبے پر اپنے بیشتر ساتھیوں کو تبدیل بھی کر دیا، ان کو عہدوں سے ہٹا بھی دیا اور ان پر کیے جانے والے اعتراضات کی سنوائی کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کی۔ مگر منافقین نے نہ تو مطمئن ہونا تھا اور نہ ہی وہ ہوئے تھے۔ حج کی موسم پر جب 10 ذی الحجہ تھا، حج کے موقع پر چونکہ اکثر اہل مدینہ یہ سفر حج پر روانہ ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی نفری کافی کم ہو جاتی ہے، اس لیے ان یہودیوں نے اپنی مضمون کارروائی کے لیے اس موسم کا انتخاب کیا اور تقریباً 900 آدمیوں نے جمع ہو کر مدینہ منورہ کے اندر اپنی ایک چھاؤنی کر کر ان لوگوں نے اپنی پہلی کارروائی یہ جمعے کے خطبے کے دوران کی کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو ایک بلوائی نے، ایک یہودی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ دینے سے روک لیا اور پھر مسجد کے چاروں کونوں سے بیک وقت آوازیں بلند ہونے لگی۔ آپ جمعہ نہ پڑھا سکے، مسجد میں ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا، ہر طرف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی۔ ایک باغی نے آگے بڑھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دستے مبارک سے آگ سے عصا مبارک کو چھین لیا اور اس عصا مبارک کو توڑ دیا۔ یہ وہی عصا تھا کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا اور یہ وہی عصا تھا کہ جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے جمعے کے دوران پکڑا کرتے تھے اور وہی عصا تھا کہ جس کو پکڑ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اس عصا کو چھین کر توڑ دیا گیا۔ حضرت عثمان نے ان باغیوں کو کچھ کہنا چاہا تو تمام باغیوں نے مل کر اہل مسجد پر حملہ شروع کر دیا، انہیں زد و کوب کرنے لگے، پھر لوگوں پر سنباری شروع کر دی۔ خاص طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اس قدر شدید پتھراؤ کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ منافقین انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن بعض مخلص احباب نے انہیں اٹھا کر گھر لے کر آئے۔ ہوش میں آنے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال یہ کیا کہ میری وجہ سے اہل مدینہ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ خود بے ہوش ہو گئے، لیکن سوال یہ کیا میری وجہ سے اہل مدینہ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ غور فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کے مکینوں کی کس قدر فکر تھی کہ میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ منافقین مدینہ منورہ کی گلیوں میں تنتنانے پھرتے تھے، یہ اعلان کر رہے تھے کہ خبردار، آج کے بعد نہ تو عثمان مسجد نبوی میں نماز پڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کو انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، آپ کا ایک ہی مطالبہ تھا، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کے جواب میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ یہ قطعی طور پر ناممکن ہے، میں خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا عثمان ان اللہ مقبسک قمیصا فان اراد المنافقون بخلعه فلا تخلعه، کہ اے عثمان کہ میرے بعد
چادر پہنائیں گے، ایک ایسی قمیص پہنائیں گے کہ اگر منافقین اس قمیص کے اتارنے کا آپ سے مطالبہ کرے فلا تخلعوہ، تو آپ نے اس قمیص کو نہیں اتارنا۔ اور اس قمیص سے مراد یہ خلافت تھی جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ مدینہ منورہ میں موجود صحابہ اکرام اس صورتحال سے بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ آپ حاکم وقت ہیں، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ کے پاس فوجی قوت موجود ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ اتنے مشکلات کیوں اٹھا رہے ہیں، اتنے مسائل کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ حکم دیں، ہم ان بلوائیوں کو، ان یہودیوں سے جنگ کر ان کو مدینہ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں اپنی ذات کے لیے قتل و خون ریزی نہیں کر سکتا، حرم رسول کے احترام کو پامال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ بَعْدِي فَلَا تُقَاتِلَنَّ، کہ اے عثمان میرے بعد تیرے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں میں قتال کر کے خون ریزی نہ کرا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا دوسرا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کو یہاں سے نکال کر مکہ مکرمہ بھیج دیتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک قریشی مکہ کے اگر ظلم کرے گا تو اس کے اوپر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا، ایک قریشی مکہ میں ظلم کرے گا تو اس کے اوپر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا، اور اگر میں مکہ میں چلا گیا اور انہوں نے وہاں پر بھی آ کر میرے پر حملہ کیا تو اس کے اوپر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا۔ تیسرا مشورہ آپ کو یہ دیا گیا کہ اگر ہم آپ اجازت دیں تو رات کی تاریکی کے اندر آپ کے گھر کی پچھلی سائڈ سے راستہ بناتے ہیں اور تیز گام سواری تیار کرتے ہیں اور آپ کو ملک یمن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ آپ کی پوری حمایت کریں گے۔ اس کے جواب میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حرم رسول مدینہ منورہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، کہ میں جان تو دے سکتا ہوں مگر اپنے دار ہجرت اور جوار رسول کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں پر میں ہجرت کر کے آیا اس مقام کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من استطاع ان يموت في المدینہ فلیمت بها فإنی اشفعہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی مدینہ منورہ کے اندر مر سکتا ہے تو وہ یہاں ہی مرنے کی کوشش کرے، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھے گا اور میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جس کو مدینہ منورہ کی موت مل سکے اسے چاہیے یہاں پر ہی۔ منافقین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ اس حد تک کر دیا کہ ان کے کھانے پینے کو بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حالت اسارت میں ایک خطاب کیا، مکان کی دیوار پر چھت کر باغیوں کو خطاب فرمایا اور انہیں اپنے قتل کی مذموم کارروائی سے رکنے کی ترغیب کی، نصیحت کی کہ تم میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا، ان کو روکنے کی کوشش کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب میں فرمایا انشدکم اللہ والاسلام، کہ باغیوں مجھے سچ بتانا کہ مسجد نبوی کے اندر جب نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے مسجد نبوی کا صحن تنگ ہو گیا تھا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی توسیع کے لیے جگہ کی خریداری کا پروگرام بنایا اور مجمع عام کے اندر اعلان فرمایا کہ جو یہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا تو بتاؤ وہ جگہ خرید کر کس نے مسجد کے لیے وقف کی تھی؟ تو ان تمام باغیوں نے جواب دیا واللہ انت، اللہ کی قسم وہ آپ ہی تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت کثرت سے فرمایا کہ افسوس آج اسی مسجد نبوی میں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو کہ جس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر وقف کرنے والا بھی میں تھا، آج اسی مسجد نبوی میں تم مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے۔
پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ بتاؤ، جب مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی شدید قلت تھی، لوگوں کو قیمتی بھی پانی میسر نہیں تھا، تو بیر روما کو خرید کر کس نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا واللہ انت، اللہ کی قسم وہ بھی آپ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت حسرت سے فرمایا کہ افسوس، آج مجھے پانی کی ایک بوند سے بھی تم نے محروم کر دیا ہے، مجھے اسی پانی پینے سے تم نے روک دیا ہے، میرے اوپر کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا بتاؤ، جیش العسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیل کے اوپر 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 5.5 کلو سونا کس نے دیا تھا جہاد کے لیے؟ یہ کس نے دیا تھا؟ باقی کہتے لگے واللہ انت، اللہ کی قسم وہ بھی آپ تھے۔ پھر آپ نے نہایت حسرت سے فرمایا کہ افسوس، آج میرے اوپر ہی تم نے بیت المال کا مال کھانے کا الزام لگا دیا ہے، حالانکہ میں تو اسلام کے نام پر دینے والا ہوں، میں لینے والا نہیں بلکہ اسلام کے نام پر دینے والا ہوں۔ تم نے میرے اوپر ہی بیت المال کا مال کھانے کا الزام لگا دیا ہے۔ پھر سوال فرمایا کہ بیت رضوان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا تھا؟ باقیوں نے فرمایا واللہ انت، اللہ کی قسم وہ بھی آپ تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہایت حسرت کے ساتھ کہ افسوس، آج اسی ہاتھ پر تم خیانت کا الزام لگا رہے ہو۔ پھر فرمایا بتاؤ، جب احد پہاڑ زلزلہ آ گیا، احد پہاڑ کانپنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر اپنی ایڑی ماری اور فرمایا اسکن یا سبیل فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو بتاؤ ان 2 شہیدوں میں سے دوسرا شہید کس کو فرمایا گیا؟ تو باغیوں نے فرمایا واللہ انت، اللہ کی قسم وہ آپ ہی تھے۔ پھر آپ نے نہایت حسرت سے فرمایا کہ افسوس، آج میرے ہی خون ناحق سے تم اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اے باغیوں، آج تم میرے قتل کے در پہ ہو، آخر کس بنیاد پر؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام کی روح سے صرف 3 قتل جائز ہے؟ دین اسلام کی روح سے صرف 3 قتل جائز ہے۔ ایک قتل مرتد ہونے کا، کہ اگر ایک آدمی نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد پھر سے مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے مرتد کا دین اسلام کے اندر قتل جائز ہے۔ دوسرا، قتل ناحق کی وجہ سے، کہ اگر میں نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں ایک انسان دوسرے کا قتل کر سکتا ہے، قتل ناحق کی وجہ سے۔ اور سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو قتل تو درکنار، میں نے آج تک کسی کے منہ کے اوپر تمانچہ تک نہیں مارا۔ تیسرا، شادی شدہ زانی جو ہے اس کو بھی پتھر مار مار کر رجم کر دینا، سنسار کر دینا چاہیے تھے، اس کو قتل کر دینا چاہیے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ زنا تو درکنار، میں نے آج تک کسی غیر محرم کے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو اے باغیوں، اب مجھے بتلاؤ کہ کس وجہ سے میرا قتل جائز ہے؟ یقیناً اگر تم نے مجھے قتل کیا تو یہ میرا قتل ناحق ہوگا اور قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ چونکہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس صالح عظمیٰ سے باخبر کر کے صبر و استقامت کی تلقین فرمائی۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی شہادت کا یقین تھا کہ مجھے شہادت ملے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جب باغیوں نے، یہودیوں نے کھانا پانی بند کر دیا، گھر کا محاصرہ کر لیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ آ گئی کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ہم وقت اللہ کی عبادت میں اور تلاوت قرآن کے اندر مصروف رہتے رہے۔ جمعے کے دن بوقت دوپہر آپ نے قیلولہ فرمایا،
تو خواب میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جبکہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ موجود تھے۔ خواب کے اندر دونوں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، ہم آپ کے منتظر ہیں، افطر عندنا اليوم، کہ اے عثمان آج اپنا روزہ ہمارے پاس کھولنا، آج اپنا روزہ ہمارے پاس افطار کرنا۔ خواب سے بیدار ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لگتا ہے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 20 غلاموں کو آزاد فرمایا اور شرم و حیا کو اس حد تک ملحوظ رکھتے تھے کہ پاجامہ ضمن فرما لیا کہ کہیں باغیوں کے حملہ کرتے ہوئے میرا سطر نہ کھل جائے۔ یعنی اتنے حیادار تھے کہ اپنی موت کو یقین سمجھ کر اپنا پاجامہ ضمن کر لیا اور اس کو باندھ لیا کہ کہیں باغیوں کا حملہ کرتے ہوئے کہ میرا سطر نہ کھل جائے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کس حد تک حیا کو کوٹ کوٹ کر رکھا تھا، کس طرح آپ نے وفات کے وقت تک بھی اپنی حیا کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تو وقت اثر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن میں مصروف تھے کہ باغیوں نے گھر کی پچھلی جانب سے داخل ہوئے گھر کے اندر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ نے ہر ممکن مزاحمت کی، روکنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس مزاحمت کے اوپر حضرت نائلہ کی ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئی، لیکن وہ روکتی نہیں۔ ایک ظالم نے آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ایک لٹ ماری تو خون کا فوارہ اٹھ نکلا اور قرآن مجید کے اوراق رنگین ہو گئے۔ آپ نے فوراً فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور میں اللہ کے اوپر بھی کامل بھروسہ رکھتا ہوں۔ حملے کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ وہی ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صِبْغَةَ اللَّهِ، اور اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اپنے رب کی خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ کی آپ تلاوت کر رہے تھے، اس آیت مبارکہ کا معنی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حالات یہ آپس میں بالکل میل جول کھا رہے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک اور حملہ کیا گیا، آپ کو گرا کر آپ کے سینے مبارک پر چڑھ کر قرآن مجید کو پاؤں سے ٹھوکر مار دی گئی، آپ کے جسم مبارک کے اوپر نیزے اور خنجر کے ضربے وار کیے گئے، آپ کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک پرواز کر گئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور آج پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ جو آپ نے جبل احد کے اوپر کھڑے ہو کر کہی تھی، اسکن یا صبیر فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ اے احد پہاڑ ٹھپ جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ آج پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی، اور وہ دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعے کا دن تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ان کی روح مبارک اس کائنات سے پرواز ہو گئی، اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک پرواز ہوئی تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 84 سال تھی۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 44 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بوقت شہادت آپ کا خون قرآن مجید کے اوراق پر جا گیا، گویا کہ قرآن مجید آپ کی شہادت کا گواہ بن گیا،
روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جس کسی کا ناحق خون بہایا گیا ہے نا تو قیامت کے دن وہ زمین وہ جگہ اس کے حق میں اس کی مظلومیت کی گواہی دے گی. ذرا سوچئے کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں دے گی تو کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ کی گلیاں دے گی, کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا محراب دے گا تو کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا. لیکن قربان جائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر, ان کی شان کے اوپر کہ کل قیامت کے ان کی شہادت کی گواہی خود اللہ کا کلام دے گا قرآن مقدس کہ وہ قرآن کے اوراق کے اوپر آپ نے خون کیا. کل قیامت کے دن ان کی شہادت کی گواہی خود اللہ کا کلام پیش کرے کہ وہ حق قتل کیا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ذوالشرکتین بھی کہا جاتا ہے کہ دو موقع جہاں پر آپ موجود نہ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موجود قرار دے کر ان کو بھی ہر جگہ پر شریک ٹھہرا کر ان کو بھی شامل حال کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین کا لقب بھی ملا کہ آپ کے ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں. آپ کو ذوالحجتین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ سمیت 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے. آپ کو ذوالحجتین بھی کہا جاتا ہے. آپ کو ذوالبشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے 2 مرتبہ اسی روئے زمین کے اوپر اسی دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے جنت کی بشارت کو حاصل کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی جلیل القدر صاحب تھے, خلیفہ ثالث تھے, 44 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت انہوں نے کی. لیکن 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن 35 ہجری آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید کر دیا گیا. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق